یعنی آپ جیپنیز کے ایک نمبر ہونے کا اندازہ اس سے لگائیں. جاپان سے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے. وہ جاپان میں جو حلال سرٹیفکیٹ دینے والا ایک ادارہ ہے نا, اس میں وہ جاب کرتے تھے, کیونکہ وہاں بھی مسلمانوں کو ظاہر ہے وہ کہ ذبیحہ حلال ہے یا نہیں. تو میں نے کہا یار جاپان گورنمنٹ کا ایک تحت ایک ادارہ چل رہا ہے اور حلال سرٹیفکیٹ دیتا ہے وہ, تو اس کی کیا یعنی کیا کتنا اوتھینٹک ہے یہ. انہوں نے کہا مفتی صاحب پوری دنیا میں اتنا حلال جتنا جاپان کا جب ٹھپا لگ گیا نا حلال ہے, تو وہ اس کے پاکستان یا سعودیہ کے بارے میں شبہ کیا جا سکتا ہے کہ پیسے لے کے ناجائز ٹھپا نہ لگا دیا ہو. جیپنیز نے جب اسٹیمپ لگا دی کہ حلال ہے تو اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اتنے ایک نمبر لوگ ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ وہ ہر چیز کو حلال کر کے کھاتے ہیں. یعنی کوئی کام ان کے ذمہ لگایا جائے اور جس کا ان کو کمیشن دیا جائے تو وہ پورا یعنی ایمانداری سے کام کرتے ہیں. تو اب جیپنیز بھی مسلمان ہو رہے ہیں تو ہمیں دیکھ کے تو میرا خیال ہے ہماری توندیں دیکھ کے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں. بھائی لائف اسٹائل سے پتہ چل جاتا ہے نا انسان کو کہ یار جو یعنی اپنی توند پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ آگے امت پہ کیسے کنٹرول کرے گا یا قیادت کیسے کرے گا. تو ہمارا تو نہ کھانے کا کوئی ٹائم, نہ پینے کا کوئی ٹائم, نہ ایکسرسائز ہے, نہ سونے کا ٹائم, نہ اٹھنے کا ٹائم. سو رہے ہیں تو سوتے چلے جا رہے ہیں, اٹھے ہوئے جاگ رہے ہیں تو سو ہی نہیں رہے, کھا رہے ہیں تو کھائے چلے جا رہے ہیں, اور کیا کھا رہے ہیں یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا. گٹکے بھی کھا رہے ہیں, سگریٹ بھی کھا رہے ہیں, پان بھی کھا رہے ہیں, جائیدادیں بھی کھا رہے ہیں, بہت کچھ کھا رہے ہیں. تو لیکن جاپان میں لوگ کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں, یو ایس اے میں, امریکہ میں کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں. 2050 کی رپورٹ ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن چکا ہوگا. لیکن جتنی اسپیڈ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا, اس سے 2050 نہیں انشاءاللہ یہ پہلے ہی ہو چکا ہوگا. یہ جب ہے جب اعداد و شمار میں کچھ خیانت سے بھی کام لیا جاتا ہے, صحیح کیلکولیشن بتائی بھی نہیں جاتی ہے. تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تو ہم نے ان میں تبلیغ کی بھی نہیں ہے, ہم خود انسان کے بچے نہیں بنے, خود صحیح مسلمان نہیں بنے, پھر بھی اتنی زیادہ یعنی اسلام پھیل رہا ہے. اگر ہم صحیح انسان بن جائیں, صحیح مسلمان بن جائیں اور صحیح طرح سے تبلیغ بھی شروع کر دیں تو پھر کیا حال ہوگا. تو یہ وجہ کیا ہے, کیوں لوگ اسلام کی طرف بہت تیزی سے آ رہے ہیں. اچھا جتنے نہیں آ رہے ہیں نا وہ ہماری وجہ سے نہیں آ رہے ہیں. چائنا میں, یو کے میں ایک چائنیز نے اسلام قبول کیا ہے, کچھ وقت پہلے کی بات ہے. خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کی سسٹر سے اس چائنیز نے نکاح کیا مسلمان ہو کے. ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ جب بزنس کیا اس نے تو وہ اتنا بدگمان ہوا کہ وہ دوبارہ کنورٹ ہو گیا, پیچھے ہو گیا. تو وہ پریشان یہ تھی کہ وہ میرے جو بہنوئی ہے وہ دوبارہ غیر مسلم ہو گیا تو وہ نکاح باقی ہے یا نہیں ہے, کیا کرنا ہے اس کا, اس پہ وہ مسئلہ پوچھ رہی تھی. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ فرماتے ہیں یہ انسانوں کی وہ نیچر ہے جس نیچر پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی نیچر کی طرف لوگوں کو لا رہا ہو اور ایک مذہب دعوت دے رہا ہو نیچر سے ہٹانے کی, تو کس کی طرف لوگ آئیں گے؟ نیچر کی طرف نا. دیکھیں شیر جو ہے نا, شیر اس کی نیچر کیا ہے؟ غاروں میں رہنا, گوشت کھانا. اب آپ شیر کو لے کر آئے جنگل سے پکڑ کے, چڑیا گھر میں آپ نے اس کو رکھا, ایک طرف ایئر کنڈیشن روم آپ نے اس کو دکھایا جہاں گدے صوفے لگے ہوئے ہیں اور آئس کریم اور رسگلے اور گلاب جامن اور خوب چمک پٹیاں لگا کے نا, اس پہ وہ نہیں ہوتی وہ چاندی کی پٹیاں, وہ لگا کے, اور ادھر بسکٹ اور پیسٹری اور کیک یہ زبردست مزین کر کے اس کے سامنے رکھے, اور ادھر کسی نے چھیچڑے لا کے ڈال دیے کونے میں. دو آدمی شیر کو بلا رہے کیک اور پیسٹری کے ساتھ, جو بڑے خوبصورت کیک ہے اور بڑا خوبصورت یعنی خوشنما پیکنگ میں ہے, اور ایک چھیچڑے لے کے کھڑا ہوا ہے سڑے ہوئے. تو شیر کس کی دعوت پہ لبیک کہے گا؟ چھیچڑوں والی طرف. وہ ان خوشنما ناروں کو نہیں دیکھے گا. بھائی یہ تو مزہ نہیں آ رہا تھوڑا سا, ہاں. تو وہ شیر جو ہے نا وہ چھیچڑوں کی طرف لپکے گا اور غار کی طرف جائے گا, وہ ایئر کنڈیشن روم کی طرف نہیں جائے گا. آج انسانیت نے ترقی کر کے, ترقی میں تو کمال پیدا کیا ہے, لیکن چونکہ ان کے پاس رہنمائی نہیں ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, نتیجہ کیا نکلا؟ نیچر سے ہٹ گئے ہیں. اور اسلام کی دعوت کس کی دعوت ہے؟ نیچر کی.
وہ کہہ رہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ وہ نیچر ہے جس پر میں نے لوگوں کو بنایا ہے، ڈھالا اسی سانچے میں ہے، تو یہ اس سے کیسے ہٹ سکتے ہیں بھائی؟ گے سیکس کو الاؤ کر دینا، نکاح کا نظام تباہ و برباد کر دینا، فیملی سسٹم برباد کر دینا، گرل فرینڈ کے کلچر کو پروموٹ دینا، شراب اور یہ ڈرگس سب کچھ اس معاشرے میں چل رہا ہے، عیاشی، والدین کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دینا، یہ ساری چیزیں نیچر کے خلاف ہیں۔ عبادت کا کانسیپٹ ہی ختم کر دینا، کوئی خدا ہی نہیں ہے، انسان ہمیشہ سے خدا کو مانتا ہے، اس کے ساتھ شرک تو کیا لیکن گاڈ لیس زندگی یہ انسان کی فطرت نے کبھی قبول ہی نہیں کی ہے۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو کوئی تو ہو جو اس کا غم سنے، اور ہر ایک کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ اپنے جا کے دکھڑے سنائیں، وہ سنائیں گے وہ تھک جائے گا تھوڑی دیر میں کسی اور، پھر وہ آپ کی فریاد رسی نہیں کر سکتا۔ تو یہ نیچر ہے انسان کی فطرت ہے، اسے رب چاہیے جس کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ سکے، جس سے محبت کرے، جس سے ڈرے، یہ ساری چیزیں نیچر کا تقاضا ہیں۔ تو اسلام کی دعوت میں کیا ہے؟ حقانیت ہے۔ تو چاہے کتنی طرح جاپان کے سائنٹسٹ بھی کیوں نہیں ہوں گے نا، تو وہ ان کو یہ چیز اپیل کرتی ہے کہ یہ نیچر ہے،